اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب ہشتم کریں گے، قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ اس کا ٹاپک ہے قومی یکجہتی اور سالمیت، اور اس کے بعد قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت، یہ اس کے ٹاپک ہیں۔ قومی یکجہتی اور سالمیت، سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تعارف میں کیا قومی یکجہتی سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ قوم سے مراد ایک قوم لوگوں کا وہ گروہ جن کے مقاصد، جن کی ذہنیت، جن کے نظریات، جن کے مذاہب، جن کے عقائد، ہر چیز ایک جیسی ہو، وہ قوم ہوتی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور یکجہتی کیا ہے؟ یکجہتی، یک اور جہتی دو الفاظ کا مکسچر ہے۔ یک سے مراد کے معنی ہے ایک کے، اور جہت سے مراد سمت اور طرف ہے، یعنی ایک طرف نکل جانے والے لوگ، ایک طرف چلنے والے لوگ، ایک ہی سمت میں چلنے والے لوگ، جن کی منزل ایک ہوتی ہے۔ تو پاکستان جب بنا، کس بنیاد پہ؟ اسلام ان کی جو مشترکہ قدر تھی وہ تھی کہ تمام لوگ جو پاکستان میں آئے اور یہاں پر انہوں نے قیام کیا وہ مسلمان تھے۔ اسلام کے نام پہ یہ ریاست ہم نے حاصل کی، اور ان سب کی بولیاں مختلف تھیں، لیکن مشترک چیز کیا تھی؟ وہ مذہب تھا۔ اب پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان تھے، تو ان سب کی زبانیں بھی مختلف تھیں۔ اب ان سب کی زبانوں کو مکس کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آپس میں رابطہ قائم کرنے کے لیے اردو زبان کا استعمال کیا گیا، اور اسی لیے اس کو رابطہ کی زبان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت پر چلتے ہیں۔ لفظ یکجہتی، وہی بات کہ یک سے مراد ایک اور جہت سے مراد سمت یا طرف ہے، یہ آپ ایڈ کر لیجئے گا، یعنی وہ لوگ جو ایک ہو کر ایک طرف ایک سمت میں چلیں اور پھر منزل پا لیں، اسی کو کہا جاتا ہے۔ جس کا آگے انہوں نے مزید بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جزیات کو کل میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی ایک اکائی کو کل کر دیا جاتا ہے، تمام مل جاتے ہیں اور ایک راستے پر چل پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو یکجا کر کے کل کی شکل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اکائیاں کل کا ایک حصہ بن جائیں۔ اور یکجہتی سے بھی یہ مراد دیا جاتا ہے کہ مختلف حصوں یا گروہوں کی دلچسپیوں کو اس طرح جوڑا جائے کہ وہ ایک متحدہ نظام کی شکل اختیار کر لیں، اور پھر وہ ایک نظام کی شکل میں ایک قومی یکجہتی کے بعد سالمیت سے کیا مراد ہے؟ سالمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی گروہوں کو یکجا کر کے ایک لڑی میں پرو دیا جائے، یعنی تمام لوگ ایک ہو کے رہیں، اور پھر وہ معاشرہ جو ہے، وہ معاشرے کی سالمیت تبھی ممکن ہوتی ہے، یعنی سلامت رہتا ہے معاشرہ جب سب مل جاتے ہیں۔ وہ آپ نے قصہ تو سنا ہوگا کہ ایک ایک لکڑی کو الگ الگ توڑنا آسان ہوتا ہے، پورے گٹھری کو توڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بس یہی مثال یکجہتی کی ہے، یکجا ہونے کی سب سے اچھی اور عمدہ مثال ہے، آپ ایڈ بھی بیچ میں کیجیے گا۔ اب اس کے عناصر کیا ہیں؟ عناصر کا الگ آپ پوائنٹ ہائی لائٹ کیجیے گا۔ مشترکہ مذہب، وہی بات آ گئی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ قوم ہوتی اسی صورت میں ہے کہ ان کے ہر چیز جو ہے یا بہت سی چیزیں ایک جیسی ہوں، تو مشترکہ مذہب بھی اس کی سب سے بڑی مثال ہے یکجہتی کی، کہ جب مذہب ایک جیسا ہوگا، ایک جیسے دین پر وہ قائم ہوں گے جو قوم، تو وہ ان کے نظریات بھی آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ چونکہ اسلام کی ہم مثال دیتے ہیں، اسلام ایک جامعہ دین ہے، ایک واضح مثال ہے سب کے لیے، تو اسلام پر قائم جو لوگ ہیں ان کے نظریات، ان کے رسم و رواج، چونکہ جامعہ ہے، اس نے ہر چیز، ہر زندگی کے ضابطہ قائم کیا ہوا ہے، زندگی کے ہر پہلو پہ رہنمائی فراہم کرنے والا ہے، تو ہر چیز، رسم و رواج بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، اس میں عبادات، اس میں عقائد، اس میں سوچنے کا، سمجھنے کا انداز، اس میں طرز معاشرت، سیاست، ہر چیز آ جاتی ہے، تو پھر ہر چیز ایک دوسرے سے میچ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد مشترکہ جغرافی حدود، یہ چیز آپ نیچے کوٹ کر سکتے ہیں الگ سے بھی، کہ قوم وہ ہوتی ہے جن کا مذہب، جن کا عقیدہ، جن کی رسم و رواج، بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہوں۔ جیسے مسلمان ہیں، وہ جہاں جہاں بھی ہیں، چونکہ اسلام نے ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں رہنمائی فراہم کر دی ہے، تو وہ سب ایک ہی ہیں۔
ایک ہی قوم ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو جغرافی حدود میٹر نہیں کرتی، وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہ ایک قوم ہے. لیکن جغرافی حدود کس طرح سے میٹر کرتی ہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے سے آپس میں قوم کی صورت میں تب آپ نظر آتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے لوگ جو ہیں وہ جغرافی حدود ایک جیسی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی درمیان کی جو دیواریں تھیں ان کو ختم کیا اور پھر ایک قوم بن کے نظر آئے باہر. اسی طرح آپ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی مثال آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں، جن کی درمیان میں سپریشن ہو چکی ہے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں، لیکن وہ دوبارہ ایک قوم بننے کی پرجوش امید میں ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنی آپس کی جو حدود ہیں ان کو ختم کر دیں اور ہم پھر دوبارہ ایک ہو جائیں. نیکسٹ پیج پہ مشترکہ زبان. جب زبان ایک جیسی ہوگی تو آٹومیٹکلی باتیں ایک دوسرے کی سمجھ آئیں گی، ایک دوسرے کو انسان انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور وہ ایک بہتر قوم ثابت ہو سکتی ہے. جب ایک دوسرے کی باتیں ہی سمجھ نہیں آنی تو وہ پھر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور آپ ایران میں، چونکہ مسلمان تو ہم بھی ہیں اور ایران کے لوگ بھی ہیں، لیکن ایک قوم ہے، لیکن ہماری اور ان کی زبان کا ڈیفرنس ہے. تو ہم وہاں پر اگر جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی ان سے بات کرتے ہوئے، ان سے ان کی رسم و رواج کو فالو کرتے ہوئے ہمیں مشکلات پیش آئیں گی کیونکہ ہماری اور ان کی زبان مختلف ہے. تو مشترکہ زبان جو ہے وہ ایک یکجا قوم بننے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کے لیے رمز محور کی جو تعریف ہے وہ آپ ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا کہ مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرتی ہے. یہ آپ کو شارٹ کویشچن بھی آئے گا کہ تعریف بیان کریں رمز محور کی. اور اس کے علاوہ آپ دور نہ جائیں، اگر آپ سندھ میں چلے جائیں یا آپ چلے جائیں خیبر پختونخوا میں تو وہ پشتو بولتے ہیں، آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی ان سے بات کرتے ہوئے. تو اردو ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک، یا سمجھ لیں کہ قدیم زبان ہونے کی وجہ سے، لشکری زبان ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک اردو کی فارم میں ایک زبان ایسی مل گئی ہے کہ ہم پورے جتنے بھی صوبے ہیں پاکستان میں کہیں پر بھی بول لیں سب انڈرسٹینڈ کریں گے اور آپ کو رپلائی کر دیں گے. لیکن جو اپنی مقامی زبانیں ہیں اگر انہی پر ہم رہتے تو پھر ہمارے لیے ایک قوم، یکجا قوم بن کے آگے چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا. نیکسٹ ہے مشترکہ روایات. روایات بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اوبویسلی. جب آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو وہ کرتے دیکھا ہے، اپنے پیرنٹس کو کرتے دیکھا ہے، اپنی سوسائٹی کو وہ چیزیں کرتے دیکھا ہے اور آپ کہیں اور جاتے ہیں اور وہ بالکل چینج ہو جاتی ہیں روایات، تو آپ کو بہت عجیب لگے گا اس وجہ سے کہ آپ کی روایات ان سے مختلف ہیں. تو آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. آپ ایک گھر کی مثال لے لیں، آپ کے گھر کے جو رسم و رواج ہیں، جو روایات ہیں وہ جیسی ہیں آپ اس میں ٹوٹلی ایڈجسٹ ہیں، لیکن آپ کسی اور کے گھر میں چند دن گزاریں تو آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے اس وجہ سے کہ ان کے گھر کے رسم و رواج مختلف ہیں. تو وہ قوم زیادہ یکجہتی سے زندگی گزارتی ہے اور اوپر جاتی ہے جن کی روایات ایک جیسی ہوتی ہیں، مشترک ہوتی ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ہاں ہم میجورٹی مطلب 97% لوگ مسلمان ہیں. نکاح اور ولیمہ کا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن اگر آپ اپنے معاشرے میں ایک ہندو جوڑے کی شادی دیکھیں یا ان کی رسومات دیکھیں تو آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا، بہت زیادہ بلکہ عجیب لگے گا. کیونکہ ہماری روایات، ہماری رسم و رواج اس طرح کے نہیں ہیں، بالکل اپوزٹ ہیں اس سے. اسلام جو ہے وہ نکاح اور ولیمہ کے کانسیپٹ کو اس نے اجاگر کیا. اس کے بارے میں جان ایسمل کہتے ہیں کہ مشترکہ تاریخی روایات قومی اتحاد کے لیے بہت ضروری ہیں. شاندار ماضی ہمیشہ شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے. اسی لیے اگر روایات ایک جیسی ہوں تو قومی یکجہتی پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ قومیں پروان چڑھتی ہیں. اور مسلمانوں نے ماضی میں
کیوں فتح حاصل کی؟ اسی وجہ سے کہ جہاں جہاں جس جس خطے میں بھی تھے وہ ایک قوم تھے، اور ان کی رسم و رواج جو اسلام نے ان کو دیے ہیں وہ سب کے ایک جیسے تھے، اور دوسرے مذاہب میں ضم بھی اسی وجہ سے نہیں ہو پائے کیونکہ پیچھے سے وہ اپنی روایات لے کر آئے تھے۔ ہندوازم نے اسلام کو اپنے میں ضم کرنے کی کوشش کی تھی نا، لیکن اسلام نہیں ہوا ضم اس میں، اسی وجہ سے کہ ان کی جو روایات تھیں وہ پختہ تھیں، اٹل تھیں، اور جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا میں تھے ان کی ایک جیسی تھی۔ اس کے بعد جمہوریت ہے۔ جمہوریت آپ جانتے ہیں، انسان کو جب تک آزادی کا یا بولنے کا حق نہیں ہوگا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ ایک گھر کی مثال لے لیں، ایک آفس کی مثال لے لیں، ایک معاشرے کی مثال لے لیں، کسی ادارے کی مثال لے لیں، جب تک وہاں کے ورکرز کو، وہاں کے رہنے والوں کو اپنے حق کے لیے بولنے کا یعنی نہیں رائٹ دیں گے آپ، تو دبائیں گے انہیں، جتنا پریس کرنے کی کسی کو کوشش کریں گے اتنا ہی وہ پھٹ کے باہر آئے گا۔ سو مساوی حقوق سب کا حق ہے، مساوات کا درس تو اسلام نے بھی دیا ہے، تو جمہوریت کا پہلا درس اسلام نے دیا ہے، اس لیے آج جو ماڈرن سمجھ لیں آپ کنٹریز ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ پرچار کر رہی ہیں۔ تو جمہوریت بیسک رائٹ ہے، اور جمہوریت کی بنیاد پہ قومیں جو ہیں ان میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں۔ کچھ ایکسٹرا بھی پوائنٹس ہیں، آپ وہ بھی ایڈ کیجیے گا ضرور۔ مشترکہ نسل ہے، مشترکہ نسل کی مثال آپ کو دے دوں کہ امریکن جو ہیں وہ ایک قوم کبھی بھی نہیں ثابت ہوئے، اور آج تک بھی نہیں ہو پا رہے، اسی وجہ سے کہ وہ ایک نسل کے نہیں ہیں، کچھ گورے ہیں کچھ کالے ہیں، اور ہر سال گورے اور کالوں کا تصادم ہوتا ہے، اور گورے کالوں کو مارتے ہیں انہیں حقیر سمجھ کر، اور اس نسل کشی کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ تو مشترکہ نسل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک قوم کبھی بھی نہیں بن پائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے معاشروں کی مثال ہے جو مشترکہ نسل نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہیں، حالانکہ جغرافی جو حدود ہیں وہ ملتی جلتی ہیں۔ آپ پاکستان اور انڈیا کی مثال لے لیں، ہماری اور ان کی نسل ایک جیسی نہیں ہے، یا مذہب ایک جیسا نہیں ہے، تو ہم ایک دوسرے کے پاس ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد مشترکہ مقاصد ہیں، مشترکہ مقاصد بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کی ایک قوم ثابت ہونے کے لیے۔ اصل میں قومیت کہہ رہی ہوں، یکجہتی کی اور قومیت کی بھی تعریف جو ہے وہ یہی بیان مفکرین کرتے ہیں کہ چند لوگوں کا مشترکہ مقاصد کے تحت مل جانا، یا اکٹھے ہو کے گروہ کی شکل میں جو زندگی گزارنا ہے، اسی کو قوم کہا جاتا ہے، اس کو قومیت کہا جاتا ہے، یا اسی کو کمیونٹی، معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور مشترکہ مقاصد کے تحت لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ قدیم انسان کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو قدیم انسان تھا وہ ایک چیز بنا سکتا ہے، یعنی ابھی بھی انسان ایک ٹائم میں چیز بنا سکتا ہے، کوئی جوتے بنا رہا ہے تو کوئی کپڑے بنا رہا ہے، کوئی گندم کی پیداوار میں ماہر ہے، تو وہ سب لوگ مل کے پھر ساری کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ عدل و انصاف جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، جس قوم میں ہوتا ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے، جس میں عدل و انصاف نہیں ہے وہ ڈوب جاتی ہے قوم، وہ غرق ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور اسلام قرآن میں بہت ساری ایسی قوموں کا ذکر ہے جو پیچھے گزر گئی ہیں، اور عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ بنیادی حقوق کا تحفظ ایک پوائنٹ ایڈ کریں گے آپ، قومی وسائل کی برابری کی بنیاد پہ تقسیم بھی آپ اس میں پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کا خوشحالی۔ جب تک معاشرے میں خوشحالی نہیں ہوگی کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ خوشحال معاشرے جو ہیں وہی اوپر جاتے ہیں۔ جیسے آپ پاکستان میں دیکھیں تو 35% سے زیادہ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ کیوں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے بہت سے ادارے، ہمارا معاشرہ سود پر چل رہا ہے، اور سود سے منی کا جو سرکل ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اور اس وجہ سے خوشحالی جو ہے وہ اس معاشرے سے منہ موڑ لیتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو پھر اس کا کوئی لاجک نہیں ہے معاشرے میں۔ امن کا قیام نیکسٹ پوائنٹ ہے۔ جب تک امن قائم نہیں ہوگا، معاشرہ یا کوئی بھی قوم جو ہے وہ یکجا نہیں رہ سکتی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم سب ایک قوم ہیں، اس کے باوجود شام، ایران، عراق سب ایران نہیں، سوری، شام، عراق، یہ جو ملک ہیں، ان میں یہ کیسے ٹوٹے؟ ان کو یہ زوال کا شکار کیسے ہوئے؟ باہر کے لوگوں نے کیا، اندر کے لوگوں نے کیا۔ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جو کہ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی بہت تیزی سے پھیلا، لیکن الحمدللہ اس پہ قابو پا لیا گیا۔ فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے قوم جو تھی وہ اندر سے ٹوٹی، اور پھر یکجہتی ختم ہوئی، اتحاد ختم ہوا، اور پھر ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تو وہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ باہمی تعاون بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے، معاشرے میں رہنے کے ناطے سے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں، آپ ایک قوم بن کے جو ہے وہ نظر آئیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، بلوچستان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس ملک میں صوبائیت پرستی کو خالص کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ اس کی وجہ سے باہمی تعاون اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچ سکے۔ صوبائیت پرستی میں اگر ہم پڑ جائیں تو پھر ہماری یکجہتی ختم ہو جاتی ہے، ہم ایک قوم نہیں رہتے، ایک پرچم تلے یا اسلام کے زیر سایہ نہیں رہیں گے، بلکہ صوبائیت پرستی میں پڑ جائیں گے، تو وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا، ہماری قومی یکجہتی اور اس کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ تو باہمی تعاون یعنی ہم ایک صوبہ دوسرے سے، ایک گروہ دوسرے سے، ایک فرقہ دوسرے سے تعاون کرے، یہی قومی یکجہتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں عوام کی بھلائی۔ وہ قوم جو عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی یعنی سمجھ لیں، آپ حکومت کی مثال لے لیں، حکومت جو ہے وہ اگر اپنے مفادات پر اپنی قوم، اپنے عوام کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے تو وہ معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہر دور کے جو پاکستان کے حکمران گزرے ہیں، انہوں نے اپنی عیاشی کی، اپنے لیے زندگی گزارنے کو ترجیح دی عوام کی نسبت، اور ہر وہ کام کیا جس میں ان کو مفاد زیادہ تھا عوام کی نسبت، اور اس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے پیچھے گیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ ایوب دور میں بہت زیادہ معاشرے نے ترقی حاصل کی، اور عوام کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے، تو تب معاشرے نے ترقی پائی، خوشحالی بھی آئی، اکنامیکلی ہم دنیا میں ابھرے۔ مضبوط انتظامیہ کا قیام، جب آٹومیٹکلی قوم یکجا ہوگی، ایک ہو کے ایمانداری سے، خلوص سے کام کرے گی اپنی باقی بہن بھائیوں کے لیے، اور اپنی قومیت اور اپنے ملک کو سلامت رکھنے کے لیے، تو آٹومیٹکلی معاشرہ جو ہے اور اس کی جو انتظامیہ ہے وہ بہتر کام کرے گی، اور ملک جو ہے وہ ترقی پائے گا۔ وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ رہتے ہیں ایسے لوگ جو قومی یکجہتی کے نظریے کو اٹل سمجھ لیتے ہیں اور اس کے لیے ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اور ایسی جو قومیں ہیں وہ وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، نہ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، نہ اپنی دولت ضائع کرتے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ مثال قائم کرتے ہیں، اور پھر ان کی آنے والی نسلیں بھی اس جذبے کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں، دوسروں کو کاپی کرنے کی بجائے خود اپنی جو قومیت ہے، اپنی رسم و رواج ہیں، اپنی اخلاقیات جو ہیں، ان کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مثال بناتے ہیں۔ کچھ ایکسٹرا پوائنٹ ہیں وہ آپ ایڈ کر لیں۔ قومی نظریے کی بقا یعنی وہ اپنے جو نظریات ہیں، اپنی قوم کے، اپنی قومیت کے جو نظریات ہیں، ان کی بقا اور ان کی سلامتی کے لیے بھی بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں۔ وہی بات کہ اپنے آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچاتے ہیں اس چیز کا۔ عوامی بہبود کے کام بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، جذبہ حب الوطنی کو فروغ دیے جاتے ہیں، یعنی وہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے آنے والی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، خود میں، اپنے وطن کے ساتھ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پھر کوئی رسک نہیں لیتے اپنے وطن
پر قانون کا احترام کیا جاتا ہے، اور قوم تبھی یکجا رہتی ہے جب اپنے ملک، اپنی قومیت کے ہر بنائے ہوئے اصول پر عمل پیرا ہو۔ وقار کی علامت ہے، جمہوری اقدار کا فروغ ہے، اندرونی و بیرونی خطرات کا مقابلہ کرتی ہے وہ قوم جو یکجا ہوتی ہے۔ یعنی پھر وہی مثال کہ اگر ایک ایک لکڑی کو توڑو گے تو بہت آسانی سے ٹوٹ جائیں گی، اور اگر ایک گٹری کو توڑنے بیٹھو گے تو کبھی نہیں ٹوٹیں گی۔ سب کو ہمیں یکجا ہونا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دنیا میں چیلنج ایک کریٹ ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اور یکجا ہونے کی ضرورت ہے، فرقہ پرستی سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔